میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ آؤ اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں، میری باتیں تیری باتیں ہم سب کی ہے باتیں۔ نونہالو پیارے پیارے عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ اپنی قوم کو لے کے مصر سے نکل جائیں، کیونکہ فرعون تو بات نہیں مان رہا، اس کو ہم نے ہر طرح سے سمجھا لیا مگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں، تو اب ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا اور آپ اپنے لوگوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ اپنی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کے لوگ لیے، جو کہ بہت زیادہ 3-4 لاکھ لوگ تھے، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، لڑکیاں، لڑکے، سب لوگ اپنا سامان اٹھائے، تھوڑا تھوڑا سامان، وہاں سے نکل گئے۔ اب جو فرعون کے فوجی تھے انہوں نے جب دیکھا اتنے جب زیادہ لوگ کہیں پہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو شور تو ہوتا ہے اور بچے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ فرعون کو جب پتہ چلا کہ موسیٰ تو بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکل رہے، وہ جلدی جلدی اٹھا، رات جو تھی سب سو رہے تھے، اپنی فوج کو ساتھ لیا اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے دوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے۔ حضرت موسیٰ بھی اپنی قوم کو لے کے چلے جا رہے تھے۔ آگے آ گیا سمندر۔ اب حضرت موسیٰ بھی کھڑے ہو گئے، ان کی قوم کے لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا موسیٰ آج تو ہم مریں گے، آگے سمندر ہے، اس کے اندر جائیں گے تو ڈوب جائیں گے، نہیں جائیں گے تو پیچھے سے فرعون اور اس کی فوج ہمیں تلواروں اور تیروں سے مار دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا موسیٰ، یہ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو ذرا اس سمندر پہ ماریے گا۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی وہ لاٹھی ماری، اتنا بڑا سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا جلدی جلدی یہاں سے گزرو۔ ان کی قوم کے لوگ جلدی جلدی وہاں سے گزرے اور یہاں تک کہ آخری لوگ بھی گزر گئے۔ اور جیسے فرعون نے جو دیکھا ارے یہ تو دریا میں راستہ بن گیا ہے، اس نے وہاں پہ اپنی فوج کے ساتھ گھوڑے اس دریا میں ڈال دیے۔ اب جیسے ہی اس نے اپنے گھوڑے ڈالے، حضرت موسیٰ اور ان کے لوگ تو وہاں سے نکل چکے تھے۔ وہ جو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا وہ واپس آنا شروع ہو گیا، اور سمندر تو کتنا گہرا ہوتا ہے نا۔ فرعون، اس کی فوج وہاں پہ ڈوبنے لگی، اور پھر جانتے ہیں کہ فرعون نے کیا کہا جب وہ بالکل ڈوبنے والا تھا؟ فرعون نے کہا آمنت برب موسیٰ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں تمہیں بتاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اتنے سالوں سے میں بتا رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنا ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہوتا ہے، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب جب اللہ نے تمہیں سمندر میں ڈبو دیا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں اللہ ہی بچائے گا، پہلے تو تم کہتے تھے میں ہی سب کو بچاؤں گا۔ اور یوں فرعون جو تھا وہ اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ جانتے ہیں وہ کیوں غرق ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے پہلے نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ، یعنی کہ سب سے زیادہ طاقت والا، عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے صرف۔ وہ تو کہتا تھا میری عبادت کرو، مجھے خوش کرو۔ حضرت موسیٰ اسے سمجھاتے تھے کہ نہیں، ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اور ننے نونہالو عباد الرحمن اگر ہم نے بننا ہے تو ہمیں بھی پکا پکا ہی کہنا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا کہا ہو۔ اور
ہم نے سنا تھا نا کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے وہ سب لوگوں کو یہ بتاتے تھے لا الہ الا اللہ. حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ. جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں نا اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے دوست بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہادر بنا دیتا ہے. اسی لیے تو سارے رسول اور نبی اتنے بہادر ہوتے تھے. جب بھی آپ کو ڈر لگے نا یا غصہ آئے یا پریشان ہو تو آپ زور سے پڑھا کیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شاباش. میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن.